السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیسے آپ لوگ سب؟ طبیعت سب اوکے ہے؟ ہماری تو بہت بری حالت ہے، مجھے بہت فیور ہو رہا ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ موسم ایک دم سے چینج ہوا ہے نا، تو جس کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات میں میرے ساتھ بڑا مزے کا سین ہوا کہ ایک دم سے مجھے اتنی سردی لگنے لگی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور ٹینشن میں ایک دم سے اٹھی ہوں، اور اٹھ کے میں کچن میں چلی گئی، اور کچن میں کھڑے ہو کے 3-4 منٹ تک میں یہ سوچتی رہی کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہوں۔ پھر مجھے ریلائز ہوا کہ ہاں مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، بلز میں، فیسوں میں، ہر چیز میں گورنمنٹ نے ہمارے دماغوں کو اتنا شنڈ کر دیا ہے نا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عوام کھائے کہاں سے اور سروائیو کیسے کرے۔ اینی ویز آپ لوگ بتائیں یار، میرے ساتھ عجیب ہی سین ہوا ہے۔ میں ابھی جب خیرپور گئی تھی تو میں نے نا کولہا پوری چپل پہنی تھی۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ میرے نا پیر پہ جو ہے وہ چپل جیسے لگ جاتی ہے نا، تو وہ چپل نے کاٹ لیا۔ بتائیں، اب وہ عجیب سے چھالا سا بن گیا تھا دونوں پیروں پہ۔ اب وہ مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، اب وہ صحیح نہیں ہو کے دے رہا، عجیب سا۔ کسی کو اگر پلیز کوئی طریقہ پتہ ہے، کوئی ٹوٹکا پتہ ہے تو مجھے بتائیں۔ اتنی تکلیف ہے، میں ٹیوبس لگا لگا کے تھک گئی ہوں، اور وہ چھالا بھی پھٹ گیا لیکن اس میں سے پانی نکل رہا تھا۔ تکلیف، بہت تکلیف ہے۔ تو پلیز کائنڈلی اگر کسی کو کوئی ٹپ پتہ ہے یا کوئی ایسا کچھ پتہ ہے کہ اس کا کوئی ٹوٹکا شوٹکا پتہ ہے تو مجھے بتائیں۔ ویسے تو صبا نے مجھے کہا ہے کہ تیل گرم کر کے لگاؤ نا، تو ویسے تو ایک مرہم آتا ہے، میں وہ بھی لگا رہی ہوں، لیکن مجھے بہت تکلیف ہے۔ میں بھی شاید بخار اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور ابھی بھی یقین کریں پنکھے ونکھے سب بند ہیں، مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں سو رہی تھی اور بچوں کو میں نے ٹیوشن بھیج دیا۔ جب میں اٹھی تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اب مجھے ان کو پک کرنے جانا ہوگا کیونکہ بچے اتنی بارش میں کیسے آئیں گے۔ اور آپ لوگ سب بتائیں کیسا چل رہا ہے؟ آپ لوگ یوٹیوب کے چینل کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں نے کچھ ویڈیوز، کچھ بلاگ بنائے ہیں، ہم نے اپلوڈ بھی کیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، لیکن ابھی میری طبیعت کچھ خراب ہے، اس سے کچھ بھی، ایون کہ میں کھانا بھی نہیں بنا پا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی نے صبح، اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، یقین کریں میری اتنی طبیعت خراب تھی۔ صبح اسکول جاتے وقت میری بیٹی نے چائے بنائی، میرے ساتھ کھڑے ہو کے پراٹھے بنائے، اور مجھے دوائیاں کھلا کر گئی، بی پی کی، شوگر کی، بخار چیک کر کے پھر مجھے کہنے لگی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، بس آپ نے لیٹے رہنا ہے، آرام کرنا ہے۔ تو مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے بیٹیوں کے دل میں ماں باپ کے لیے کتنی محبت اور کتنی الگ ہی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے، ماں اور باپ کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک سب کی بچیوں کے نصیب بہت نیک، بہت اچھے کرے، اور تمام والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ باقی اور سب بتائیں، آپ لوگ میسیج کیا کریں، ہر میسیج کا رپلائی نہیں کرتے۔ ایک تو کچھ میسیجز ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں واٹس ایپ نمبر بھی آتے ہیں، تو اسی لیے ہر میسیج کا رپلائی کرنا ضروری نہیں میں سمجھتی۔ تو جو میرے بہت اچھے فالوورز ہیں، جو بہت اچھے میسیجز کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، تو ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے اور آنسر بھی کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور کل انشاءاللہ جوہر پہ جو ایک بازار لگ رہا ہے، یہ چیز ویلیو کے برابر میں، چیز کے جوہر چرنگی پہ، پتہ نہیں کیا نام ہے، پتہ نہیں، اینی ویز مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے یار۔ بڑا وہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا کوئی بچت بازار لگ رہا ہے، اور بہت پیارے پیارے ٹی شرٹس اور جینس اور یہ سب ملے گا۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ کل میں وہاں جاؤں، لیکن وہاں بہت رش ہوگا۔ ڈریم بازار، یس گاٹ اٹ، ڈریم بازار۔ اور سنا ہے کہ 50 روپے سے وہاں پہ جو ہے پرچیزنگ سٹارٹ ہوتی ہے، لائک 50 روپے کی بھی کوئی
ٹی شرٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 50 روپے کی ٹی شرٹ تو یار وہ چھوٹے بیبیز کی ہی ہوگی، بڑوں کی کہاں ہوگی؟ تو دیکھتے ہیں، لیٹ سی. شازیب کے لیے میں نے ٹی شرٹس لینی ہے، اور پری بھی پہلے سے ایکسائٹیڈ ہے، لیکن اب ان کا صبح ہے اسکول، اور مجھے جانا ہے صبح جلدی کیونکہ وہاں بہت رش ہوگا، اور 9 to 5 ٹائمنگ ہے. تو اگر میں ان کا ویٹ کرتی ہوں، لائک 2 بجے یہ لوگ اسکول سے آتے ہیں، تو اس میں تو پھر بہت کراؤڈ ہوگا، تو فائدہ نہیں ہے، اور اچھا آئٹم جو ہے نا پاکستانی عوام پہلے ہی اٹھا لے گی. اس لیے صبا آپ بھی پلیز جلدی آ جانا. تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ویڈیوز بنائیں گے، اور کچھ یوٹیوب پہ کام کرنے کا میرا پورا ارادہ ہے انشاءاللہ بہت جلد. اور ہر چیز کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس وقت حالات تھوڑے ٹائٹ ہیں، تو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، گھر کا بھی، بچوں کا بھی. تو باقی تو حکومت نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کہ عوام کے حلق تک آئیں، اور آ بھی گئے ہیں. اور یہ تو یقین کریں اللہ کی ذات ہے، جو ہم جیسے پاکستانی آج تک جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں، کیسے تیسے کر کے اپنے بچوں کی خواہشیں بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ہمارے ملک کی مشکلات کو آسان کرے، کیونکہ ہمارے ملک کی مشکلات آسان ہوں گی تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اگر یہ حکمران انسان بن جائے تو. چلیں جی، اینی ویز خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاؤں کے زخم صحیح ہو جائیں، کیونکہ میں کہیں نہیں جا پا رہی ہوں ان کی وجہ سے. میں یقین کریں بہت تکلیف میں ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے. وہ اب دیکھیں، بخار کی یہ کنڈیشن ہے کہ میں جب پیناڈول کوئی بھی دوا کھاتی ہوں فیور کی، تو 1 گھنٹے بعد مجھے آدھے گھنٹے بعد پسینہ آ جاتا ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر بخار تیز ہو جاتا ہے. تو ابھی پھر یہی میری رات والی کنڈیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میری بیٹی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا مما آپ چلیں ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا بیٹا پہلے ٹوٹکے کر لوں، تو پہلے ہم اپنی دوائیں وغیرہ کھا لیں. یار ڈاکٹر کے پاس جانا بھی کوئی آسان بات ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا مطلب 5,000 3,000 کی پرچی آپ کے پاس ہو تو آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہو. ہائے ہائے. ابھی تو میں شوگر کی دوائیاں اپنی لے کر آئی ہوں. میمن ہاسپٹل ہے حسین آباد میں، تو وہاں سے پوری ڈائبٹیز کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، وہاں سے اپنی دوائیاں لے کر آئی ہوں. تو بہت اچھا ہاسپٹل ہے، مجھے نہیں پتہ تھا، تو میری ایک فرینڈ نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ تم وہاں جاؤ، بہت اچھے ڈاکٹرز بیٹھے، بہت اچھے سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا. دوائیں بھی مجھے بہت اچھے کم ریٹ پر ملی، 50% ڈسکاؤنٹ پہ. تو میں وہ دوائیاں کھا رہی ہوں. آئی ہوپ اس سے مجھے کچھ فرق ہو جائے، کیونکہ ڈائبٹیز میری دن بدن بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اب مجھے تنگ کر رہی ہے نا. تو بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیوں کے معاملات کریں. میں تو دن رات یہی دعا مانگتی ہوں کہ جس دن میرے بچے کامیاب ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیں، اس کے بعد ایک دن بھی نہ ملے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ میری زندگی کی خواہش ہے. باقی جو میرے رب کی مرضی. چلے جی، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بور ہو جائیں گے آپ لوگ سب. خیال رکھیں.